ज़िंदगी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट समन शाह और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मुलाकात से पहले मैं आज के दिन के बारे में बात करूँगी, इसके बाद मैं उनके तारुफ़ की तरफ जाऊँगी। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उनमें जितनी भी मोहब्बत हो वो अपने मोहब्बत की कीमत ज़रूर मांगते हैं। मियाँ बीवी, बहन भाई, चाचा चाची, ये वो रिश्ते हैं आप इनको जितनी मोहब्बत देंगे आपको उतनी मोहब्बत मिलेगी। लेकिन सिर्फ़ एक वाहिद रिश्ता है जिसे हम माँ कहते हैं। ये वो रिश्ता है जो हमें सिर्फ़ देता ही देता है लेकिन बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता। आप माँ से बोलें ना बोलें, बात करें ना करें, लेकिन माँ की ज़ुबान पे हमेशा आपके लिए दुआ ही रहती है। आज का दिन जो माँ के हवाले से हर साल मनाया जाता है, उसी हवाले से हमारे पास मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि माँ और औलाद के रिश्ते में कितनी मोहब्बत होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नो प्रॉब्लम। कैसा गुजर है आपका रमज़ान? रमज़ान बस गुजर रहा है। अच्छा, जैसे आज मदर्स डे है, आपको पता है, तो हम मदर्स डे के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बेटा है। अच्छा, ज़रगाम आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम ज़रगाम। और कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये क्लास 2 में गया है, अभी प्रमोट हुआ है। और बस एक ही बेटा है मेरे। असल में 5 मिसकैरेजेस हुए। आज मदर्स डे है तो मैं ज़रूर इस पे एक क्या कहते हैं, इस पे एक नज़र अपनी मतलब दौड़ाना चाहती हूँ, रिकॉल करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 5 मिसकैरेजेस हुए। हर मिसकैरेज पे मैं रोई कि अल्लाह मुझे औलाद क्यों नहीं अता फरमाया। लेकिन बस जब अता करना हो तो फिर कोई ना मुश्किल थी ना कुछ था। अच्छा, आपका एक बेटा है जैसे आपने बताया और इतनी मेहनत और मन्नतों के बाद आया। जी बिल्कुल। तो अच्छा तो लगता होगा? बहुत अच्छा लगता। और कितना लाडला है? लाडला तो खैर बहुत है, बहुत ज़्यादा लाडला है, लेकिन मैं सख्ती भी करती हूँ इसके साथ, क्योंकि आगे जो ज़िंदगी है वो इतनी आराम की नहीं है, मुश्किल ज़िंदगी है। और इसका जो दौर होगा जिसमें ये जाएगा आगे, तो ये ज़्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, शुड बी प्रिपेयर्ड। जैसे आपने कहा आपका एक बेटा है, आप उसे लाड प्यार भी बहुत देती हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एक बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो आपका बच्चा बिगड़ गया है या नहीं? अभी अंडर कंट्रोल है? नहीं बिगड़ा, शरारती बहुत है, बहुत ज़्यादा शरारती है। इसका ये एक जब मेरे इसका ददियाल आता है तो जब मैं अगर इसको डांट दूँ या हाथ उठाऊँ, स्पेशली जब होमवर्क कर रहा हो, जब ये मुझे रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, इसका ध्यान कहीं और होता है, तो मेरा हमेशा ये होता है कि भाई ये ध्यान दे पढ़ाई पे, तो फिर मैं गुस्सा करती हूँ। तो इनकी जो दादी है और इनकी जो पुप्पी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है मेरे ऊपर कि आप ये ना किया करें। तो मैं उनको बस एक बात कहती हूँ कि अच्छा बाकी चीज़ों पे आप मुझे डांट दें, लेकिन ये आप ना डांटें जब मैं इसको पढ़ाई करवा रही होती हूँ। अच्छा। क्योंकि ये इसके ही भलाई के लिए। बिल्कुल। वो ज़्यादा लाड प्यार देते, मैं देती हूँ लेकिन मैं सख्त भी हूँ। अच्छा, कैसा लगता है जब आप सुबह इसके लिए उठती हैं, उसको तैयार करती हैं, बहुत अच्छा, स्कूल भिजवाना और होमवर्क कराना, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ माँ की होती हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो ये कैसी फीलिंग्स होती हैं? बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। मैं इस फीलिंग को मिस करती रही हूँ। तकरीबन मैं 11 साल मेरी औलाद नहीं थी, तो मैं जब इसके लिए उठती हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, लंच प्रिपेयर करती हूँ, होमवर्क करवाती हूँ, अलग ही फीलिंग होती है। मुझे अपनी माँ याद आती है। हमें बड़ा उन्होंने हमें प्रिपेयर किया कि भाई आपने जो आगे ज़िंदगी है आपकी, वो आपने कैसे गुजारनी है। मतलब जब माँ नहीं रहती तो आपको कोई दुआ देने वाला भी नहीं रहता। तो आप भी एक माँ हैं और आपकी भी एक माँ हैं, तो आपकी अपनी मदर के साथ कैसी बॉन्डिंग है? मेरी अपनी माँ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी। हम एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते थे। हम 3 बहनें और एक भाई है हम लोग। वालदा मेरी गुज़र चुकी हैं, अल्लाह बख्शे। उन्होंने हमें कभी भी बहुत लाडो प्यार में नहीं रखा। हमें प्रिपेयर किया कि हम जो लाइफ अभी गुजारेंगे या गुजारने जाएंगे, वो उसके लिए उन्होंने हमें प्रिपेयर किया। अक्सर ऐसा भी होता था कि मतलब उनकी एक ये बहुत ज़बरदस्त बात थी कि उन्होंने हमें ट्रेन किया। जब हम स्कूल से वापस आते थे या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, उनका ये एक उन्होंने हमें ये आदत डाली थी कि भाई आप जब घर वापस आएंगे तो आपने
मॉप करना है, बर्तन धोना है, जगह वगह साफ़ करनी है. नॉट ओनली हम सिर्फ 3 बहनों का नहीं, भाई को इसमें इन्वॉल्व होता था. तो हम सबकी ड्यूटीज़ लगती थी. और अगर कोई सो गया, अगर उसकी ड्यूटी है और सो गया बर्तन धोए बगैर या किचन साफ़ किए बगैर, तो उसकी शाखा देती. अच्छा. लेकिन उन्होंने हमें वाकई बहुत बहुत अच्छा प्रिपेयर किया फॉर आवर नेक्स्ट लाइफ. और अभी मुझे कोई मुश्किल नहीं होती क्योंकि हमने उनको देखा एज अ रोल मॉडल, क्योंकि वो भी वर्किंग वुमन थी, घर भी संभालती थी, सर्वेंट भी हमारे घर में नहीं होता था. मेरे पास तो हैं भी, लेकिन उनके पास कोई सर्वेंट नहीं होता था. तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ के लिए प्रिपेयर किया. लेकिन वो एक खला अभी है और रहेगी, क्योंकि माँ जैसी नेमत आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगी. ज़ाहिर है माँ की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता. कोई पूरी नहीं कर सकता. तो जैसे आपने बताया आपकी मामा इंतकाल कर गई हैं, तो उनकी कौन सी बात है जो आप आज भी मिस करती हैं? उनके कंधे पे सर. अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी वालदा इंतकाल कर गई हैं, तो जब उन्होंने आपको एक टफ़ लाइफ दी है ताकि आप हालात से लड़ सकें, तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ये चीज़ें बड़ी इरिटेट करती हैं. हम समटाइम्स खफा होते हैं कि यार ये ऐसे क्यों कर रही हैं. तो अब जब आप मदर बनी हैं, ज़ाहिरा आपका बच्चा है, आप उसकी परवरिश करती हैं, उसको भी बुरा लगता होगा. तो अब आपको कैसे रियलाइज़ होता है, या कौन सी वो बात है जो आपको लगता है हाँ यार वो अगर उन्होंने हमें सिखाया तो अच्छे के लिए सिखाया? बिल्कुल. जैसे मैंने कहा मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट मदर हूँ. जब मेरी वालदा सख्ती करती थी तो हमें वाकई उस वक्त बुरा लगता था कि यार हम कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, हमने खाना खा लिया, बस अभी हमें थोड़ी देर आराम करें, फिर हमने काम करना है कॉलेज और स्कूल का. लेकिन अभी मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वो जो उन्होंने हमें सिखाया वो अभी हमें काम आ रहा है. मेरे बेटे को बुरा लगता है, ज़रहाम को बुरा लगता है जब मैं उसे कहती हूँ कि ये काम कर दो, अच्छा बर्तन उठा के सिंक में रख दो. अभी तो मैं इससे बर्तन भी धुलवाती हूँ, क्योंकि वो माँ का सिखाने का और रीज़न होती है कराने अगर की. मैंने इसको अभी नहीं सिखाया तो आगे जाके इसको खुद डिफ़िकल्टीज़ होंगी. ये सख्ती ये बर्दाश्त करेगा और शायद उसको उस वक्त ये चीज़ें बुरी लगे. मेरे पास एक मिसाल है, मेरी दोस्त है, उसके भाई ड्रग एडिक्ट हो गया, तो 3-4 महीने हुए. तो फिर जब उसको रिहैब के लिए भेजा गया, उधर वो उसको मुख्तलिफ़ काम करवाते हैं, हाउस होल्ड चोर्स करवाते हैं, घरेलू काम करवाते हैं. तो उसको वो बुरा लगता था. तो उस बंदे ने फिर उसे कहा कि अगर आपकी माँ ने आपको बचपन से ये चीज़ें सिखाई होती, क्योंकि ये लाइफ स्किल्स हैं जो आपको आना चाहिए, तो अगर आपने नहीं किया तो आप आगे जाके आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी. और वो उससे करवाते थे, उसको बहुत बुरा लगता था. अभी जबकि वो वापस आया तो अपने सारे काम वो खुद कर रहा है. उसकी माँ बहुत हैरान है, लेकिन वो सारे काम खुद कर रहा है. अच्छा, आज की माँ में और जो पहले की माँ थी, मतलब ज़रगाम की मदर में और आपकी मदर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये टेक्नोलॉजी दौर है. हमारे टाइम में ये होता था कि हम टेक्नोलॉजी हमें इतना था नहीं, तो वी यूज़ टू गो आउटसाइड, प्ले आउटसाइड. ज़्यादा हमारे दोस्त हुआ करते थे. तो वो मेरी जो वालदा है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती थी. वो कहती कि बस अपना एक टाइम रखो और फिर पढ़ाई करो, और बाकी वो जो कुछ सिखाती थी वो हमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी देती थी लाइफ स्किल्स के हवाले से. जिस तरह हमने स्विमिंग सीखा, मुख्तलिफ चीज़ें सीखी. वो जो टाइम उन्होंने हमें दिया, मैं समझती हूँ कि वो टाइम हम इन बच्चों को नहीं दे पा रहे. बिल्कुल. दे आर मोर टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, दे आर मोर टूवर्ड्स IT रिलेटेड स्टफ़, जो अच्छा है. हज़रत अली का भी कॉल है ना कि अपने बच्चों को जो करंट दौर है उसके मुताबिक बड़ा करो. लेकिन वो एक मिसिंग एलिमेंट मैं देखती हूँ कि मेरा ज़्यादातर वक्त तो गुजरता है उसके साथ, लेकिन जो वो क्वालिटी टाइम मेरी वालदा देती थी हमें, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते. अच्छा, आपने बात की टेक्नोलॉजी की, तो आजकल का जो बच्चा है वो माँ को टाइम देने से ज़्यादा या ख़ुद को टाइम देने से ज़्यादा मोबाइल को टाइम देते हैं. एग्जैक्टली. इसमें आपके ख्याल से किसका कसूर है? कसूर इसमें ये है कि ये दौर ऐसा है, ये दौर ऐसा. मैं इसमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराती. हाँ, एक लेवल पे हमारा कसूर है कि हम इनको एक टाइम लगा बंदा टाइम दे कि भाई आपने इसमें देखना है और इसके अलावा नहीं. लेकिन फिर वो अपने आप को कंपेयर करता है दूसरे बच्चों के साथ, Exactly. घर के लोगों के साथ, कि जी वो पूरा टाइम देखते हैं, हम नहीं देख पाते.
فلانا یہ گیم پب جی جس طرح آئی جسٹ ہیٹ دیٹ بہت ان ہے بچوں میں. ہاں وہ کہتے فلانا بچہ دیکھتا ہے میں کیوں نہ دیکھوں. تو میں اسے کہتی بھائی میرا آپ کے ساتھ کنسرن ہے, میں آپ کی اچھائی کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں. تو یہ میری بات سن لیتا ہے. اور یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم جو بچوں کو چیزیں نہیں سکھا پائے وہ سیکھ لیا بچوں نے. یہ بڑے مزے کے کارٹونز دیکھتا ہے جو بہت ہی جس میں مورل ہوتی ہے, اور پھر یہ آ کے مجھ سے ڈسکس کرتا ہے کہ فلانے اسٹوری میں یہ بات تھی, یہ کیسے ہوتا ہے. صحیح. That is one I think is Positive way. the positive way. ہاں اس پہ صحت پہ کافی نقصانات ہے. That everyone knows کہ ہر وقت موبائل دیکھنا ہے, یوں کر کے دیکھنا, وہ ہم کہتے ہیں سارے وہ جو پوڈری نہیں بیٹھے ہوتے, سارے بچے ایسے لگے ہوتے ہیں نا. That's something we have to teach them کہ نہیں آپ اپنا ٹائم رکھیں. اچھا یہ سوال مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا, میں کرنا بھول گئی. زرغام اتنا خوبصورت نام, اس نام کا مطلب کیا ہے؟ یہ شعر کی کیفیت ہے, شعر کی کیفیت ہے. اس میں مختلف ہے, زرغام, زیغام, اسد, پھر شعر ہے. اس کے نام کا مطلب یہ ہے کہ جب شعر کچھ چیز سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے جو ڈین ہوتا ہے اس کے ارد گرد گھومتا ہے کہ بھائی اگلا اس کا شکار یا اگلا اس کا جو وار ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اوکے. یہ حضرت عباس کا لقب بھی ہے. اچھا اچھا اچھا. چلیں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے ہم پوچھیں گے کہ زرغام نام آخر رکھا کس نے. ملیے ان سے جنہیں آپ صرف ٹی وی پر دیکھتے ہیں, خبروں میں سنتے ہیں یا اخباروں میں پڑھتے ہیں. جانیے ان کے بارے میں جو بہت سی جان پہچان کے باوجود بھی انجان ہیں. سنیے ان کی دل کی باتیں جو عوام کے دلوں میں بستے ہیں. لیجیے ان کی خبر جو رہتے ہیں خبروں کی ضد میں. دیکھیے پروگرام میل ملاقات, ایک ایسا پروگرام جس میں ہم آپ کو ملوائیں گے ان سے جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں. جی تو ہم بریک کے بعد واپس آ گئے اور اب ہم جانیں گے کہ زرغام اتنا خوبصورت نام. اچھا جب ایک بچہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں نام رکھنے والے, بہت لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, تو آخر کون جیتا, کس نے رکھا یہ نام؟ ان کے بابا جیتے. اچھا. کسی نے کیا نام دیا, خود ان کے بابا کے پاس بہت نام تھے. میں ان کا نام رکھنا چاہ رہی تھی مرتجز, لیکن پھر فیملی والوں کو وہ اتنا پسند نہیں آیا. تو پھر بہت سارے ناموں میں سے زرغام ایک ایسا نام تھا جو ڈفرینٹ تھا, اور کسی کا نام اس طرح تھا بھی نہیں ہماری فیملی میں, نہ ہی میری فیملی میں, نہ میرے ہسبینڈ کی فیملی میں. تو اس پہ جو ان کے چھوٹے چچا ہے شاکر, نکو چاچو جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس نے پھر کہہ دیا کہ ہاں بھائی یہی نام ہے. اور کچھ میری بہت کلوز فرینڈس ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ نام آیا تھا. اچھا زرغام ہے کدھر, ذرا اس کو بلائیں, ہم اس سے آپ کے راز لیتے ہیں. زرغام آ جاؤ بچے, آگے آ جاؤ. السلام علیکم زرغام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ روزے رکھ رہے ہیں؟ کتنے روزے رکھے ہیں؟ 6 ایک دن میں. ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں زرغام, آپ کو ماما زیادہ اچھی لگتی ہیں یا بابا اچھے لگتے ہیں؟ ماما اچھی لگتی ہیں. ماما کی کون سی عادت ایسی ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ وہ میرا خیال رکھتی ہیں. خیال رکھتی ہیں, شاباش. اور مدرس ڈے ہے آج, تو آپ اپنی ماما کے لیے کیا میسج دیں گے؟ میں شیطانی نہیں کروں گا اور گن نہیں پہنوں گا. وعدہ ریکارڈ ہو گیا, ریکارڈ ہو گیا. ماما آپ کو دکھایا کریں گے. ادھر. اچھا جیسے آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں, تو ورکنگ مدر ہے میں کہوں گی بلکہ, تو جو ہماری ورکنگ مدر ہوتی ہے اس کو اکثر یہ سننا پڑتا ہے کہ یار بچے کو ٹائم نہیں دیتی, جاب پہ چلی جاتی ہے, یا صرف پیسے کمانے کے چکروں میں ہے. تو اس طرح کی کبھی سچویشن آپ کو دیکھنی پڑی؟ یہاں پر جو ہمارا معاشرہ ہے نا, اس کو یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ایک ورکنگ مدر, میں یہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کری جو ان عورتوں کو جو کہ گھروں میں رہ کے مطلب اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں, بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہیں. ورکنگ وومن یا ورکنگ مدر بھی ایکویویلنٹ کام کرتی ہے. ایگزیکٹلی. وہ کما بھی رہی ہے, وہ بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال بھی کر رہی ہے. میرا ہمیشہ میری والدہ سے انسپریشن یہ ہے کہ میری والدہ کو جب میں کہتی تھی کہ وہ کوئی چیز مانگتی تھی اور کہتی اچھا پیسے کم ہیں یا پیسے نہیں ہیں, تو میں کہتی بابا سے مانگو, بابا دیں گے.
تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے نہیں مانگا, ٹھیک ہے میرے پاس پیسے ہیں تو میں خرچہ کروں گی, آپ کی نیڈ بھی پوری کروں گی. وہ بات میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے ہسبینڈ سے نہیں مانگتی, ایون ہی ڈزنٹ نو. لیکن چونکہ ہم ایسے معاشرے میں ہیں کہ لوگ یہاں پر, جب میں پریگننسی میری نہیں بھی ہو رہی تھی تب بھی مجھے عورتوں نے کہا, میرے اپنے رشتہ داروں نے کہا کہ یہ عیاشی کر رہی ہے. دے ڈڈ ناٹ نو کہ میں کس پین سے گزری ہوں. 5 مسکیریجز مینس 5 دفعہ میں بریک ہوئی ہوں. ہر چھوٹی بات نہیں ہوتی. ہاں ایگزیکٹلی. تو چھوٹی بات نہیں ہے یہ. تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بہت سراہتے ہیں آپ کے کام کو. میرے ہسبینڈ بہت سراہتے ہیں, میرے سسرال والے بہت سراہتے ہیں. دے نیور ایور شوڈ می کہ بھائی میں ایسی ماں ہوں جو میں نگلیکٹ کر رہی ہوں چیزوں کو. دے اپریشیٹ اٹ کہ بھائی آپ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہیں جو ہمیں ذہن میں بھی نہیں ہوتا. لیکن ایٹ سم پوائنٹ آپ کو ایسے نگیٹو لوگ بھی مل جاتے ہیں جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ بھائی ہاں جی یہ تو آ کے گھر میں کچھ بھی نہیں کرتی, اس کے پاس نوکر ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ باہر بھی جا رہے ہیں, آپ کما بھی رہے ہیں, تو وہ آپ اپنے بچے کے لیے ہی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں زرغام کی خود بھی کر رہی ہوتی ہوں, اپنے ہسبینڈ کی خود کر رہی ہوتی ہوں, اپنے سسرال کی بھی خود کر رہی ہوتی ہوں. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. اینڈ دے اپریشیٹ اٹ. ایسا نہیں ہے کہ دے ڈونٹ اپریشیٹ اٹ. دوسرا ایک اور ہمارے معاشرے کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ورکنگ مدر کو اسپیس دے کہ وہ گرو کرے. جب زرغام ہوا اور میں نے جاب چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو میری ایک بہت اچھی استاد ہیں, ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے اپنے بھی 6 بچے ہیں, آئی ڈو ناٹ ہیو اینی ہیلپ, لیکن میں نے اپنی ایجوکیشن بھی پوری کی اور اپنی نوکری بھی میں نے جاری رکھی. سو ڈونٹ گیٹ ڈس ہارٹڈ. نوکری جاری رکھیں, اپنا کیریئر بنائیں. صحیح بات ہے. بچے کو بھی آپ ٹائم دیں گے. یو آر ورکنگ وومن, آپ کو پتہ ہے کہ باہر کا ایکسپوجر ہے آپ کو کہ کیسے بچے بڑے ہوتے ہیں, کیا کیا ضرورتیں ہیں بچوں کی, کیسے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ ٹرین کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو. تو مطلب آپ کے پاس دونوں ہیں, نگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں, پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں. بہت سارے میرے جو ورکنگ ویمن کو ورکنگ جو میری باسز بھی رہی ہیں, دے آلویز انکریج می کہ کریئر اپنا مت چھوڑو. میرے والد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میں کریئر اپنا چھوڑوں. اچھا, وہ چاہتے تھے کہ آپ چھوڑ دیں. وہ چاہتے تھے کہ میں کام کروں. میرے ہسبینڈ چاہتے تھے میں کام کروں. اچھا اچھا. اور کبھی انہوں نے مجھ سے مانگا نہیں, لیکن وہ چاہتے کہ آپ کام کریں, آپ کا دھیان جو ہے وہ کافی چیزوں میں رہے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یو ول بی سٹنگ آئیڈل اینڈ یو ول بی تھنکنگ نیگیٹو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, مدرس ڈے سے ریلیٹڈ ہمیں پاک ڈرک معارف اسکول کے سسٹم سے ایک ویڈیو ریسیو ہوئی ہے, آئیں اس کو دیکھتے ہیں. چلو. O you woman from the heaven, from the sky, full of stars. You, my precious, are an idea of pure love into reality. And your motherhood is my favorite philosophy. Happy Mother's Day! Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. اچھا, ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے, امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو جیسے آپ ورکنگ لیڈی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے ایک بچے کی پرورش میں کون سی ایک چیز ہے جس کا بہت خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی ایک ٹپ آپ ہمیں دیں کہ پرورش میں ماؤں کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. بہت زیادہ بچے پہ, کیونکہ میں سختی کرتی ہوں, لیکن میں ماڈریٹ سختی کرتی ہوں. میں اس کو باہر بھی لے جاتی ہوں. اس کو میں نے اکیڈمی میں بھی ڈالا ہوا ہے کہ ہر وقت یہ موبائل میں نہ رہے. میں نے اس کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں اس طرح شامل کیا ہے کہ یہ 2 گھنٹے اپنے فٹ بال کے لیے جاتا ہے, دوست بناتا ہے. چیک اس چیز پہ رکھنا چاہیے, یا ٹپ یہ میں دوں گی کہ جو یہ چیزیں دیکھ رہا ہے ٹیکنالوجی کے اس دور میں, ذرا اس پہ نظر رکھیں. صحیح ہے. کہ واٹ از ہی واچنگ, از ہی واچنگ سم تھنگ گڈ, لیٹ ہم واچ. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو نیگیٹیوٹی اس میں آ رہی ہے, ہائپرنیس آ رہی ہے, تو وہ ذرا ہمیں کم کرنی چاہیے. اینڈ آئی ایم ورکنگ آن دس ود زرغام. مطلب وہ ہے کہ موبائل دے کے ہم بھول نہ جائیں. ہاں, بھول نہ جائیں. ایگزیکٹلی. اور باقی بچہ جو ہے وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے. آپ ان کی
مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. پڑھائی پہ کمپرومائز نہ کریں, اور مطلب اس کو آپ لائف سکلز سکھائیں. مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں لیکن لائف سکلز بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ اس کو سکھائیں. آج مدرس ڈے ہے تو ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ مدرس ڈے پہ جن کو مائیں نہیں بھی یاد ہوتی ان کو بھی یاد آ جاتی ہیں, اپنی مدرس کو گفٹس دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ شیئر کر لیا. تو مطلب دیکھا جائے تو ماں کے لیے نا ایک جتنی حسین ہستی ہے یہ, لیکن ہم لوگوں نے ماں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے. ہر دن ماں کا دن ہے. تو آپ کے خیال سے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے, کیونکہ اب تو وہ سین ہے کہ بس ایک ہی دن ماں کا ہوتا ہے. ہاں لیکن ہم بھی اس طرح کرتے تھے. جب مدرس ڈے ہوتا تھا ممی کو لے جاتے تھے, بڑا اچھا ڈنر کرواتے تھے, بہت گفٹس دیتے تھے. لیکن میری والدہ نہیں ہے نا, تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہر دن ماں کا دن ہے. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. جب میری اپنی اولاد ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو بہت مس کیا کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا بچہ دوں. ایون اولاد سے پہلے بھی جب آپ شادی کر کے شفٹ ہوتے ہو تب بھی آپ بہت مس کرتے ہیں. بہت مس کرتے ہیں. اور میری والدہ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی تھی. ہم واک پہ جایا کرتے تھے, گھنٹوں ہم باتیں کرتے تھے. لیکن جب وہ اب نہیں رہی تو مجھے وہ خلا ہے, وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں کیسے مطلب اپنی ماں سے بات کروں. بہت ساری چیزوں میں ان کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں. اس لیے ماں کا جو دن ہے نا وہ ہر دن ہوتا ہے. اچھا, تو وائس تو بہت شرارتی ہوتے ہیں, تو زرغام جب شرارت کرتا ہے تو زیادہ اس کو غصہ ماما سے پڑتی ہے یا بابا سے پڑتے ہیں؟ مجھ سے. آپ سے؟ بابا کچھ بھی نہیں کہتے. بابا اچھا, دوسرا یہ کہ یہ ساری شرارتیں اس کی ماں کے ساتھ ہیں, باپ کے ساتھ کوئی شرارت نہیں. ہی از آل فائن ود ہز فادر. کوئی تنگ نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, دونوں کی گپ لگتی ہے. تو میں دیکھ کے حیران ہوتی, میں کہتی پھر یہ بچہ آپ ہی کے پاس رہے. اور وہ اس کے ساتھ جاتا ہے, بڑے آرام سے اپنا کھیلتا ہے سب کچھ, لیکن میرے ساتھ اس کی شرارتیں. اچھا, ویسے تو ہم ماں سے ہر چیز سیکھتے ہیں, ہر کام ہم نے ماں سے ہی سیکھا ہوتا ہے, لیکن ایک وہ کون سی عادت ہے جو آپ نے اپنی ماں سے سیکھی اور آپ کو اب وہ بہت ہیلپ کرتی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ میں اور آپ کی ماما میں کون سی چیز میچ کرتی ہے, کون سی عادت میچ کرتی ہے؟ اپنے پر یقین کرنا, وہ میں نے سیکھا ہے اپنی والدہ سے. کیونکہ جب آپ کو اپنے پر یقین ہوتا ہے تو آپ کسی بھی مشکل میں پڑ جائیں آپ نکل سکتے ہیں. یہی بات میں اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتی ہوں, اور باقی ماؤں کو بھی یہ بات میں بتانا چاہوں گی کہ اپنے اوپر یقین رکھنا از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ یہ کام کر جائیں گی, یو کین ڈو اٹ. یہ سکھانا بھی بہت بڑی بات ہے. یہ سکھانا بھی بہت بڑی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا موسیٰ قیامت کے دن تمہارے ساتھ ایک قصاب بھی ہوگا. تو انہوں نے پتہ کرایا کہ یہ قصاب کون ہے, تو وہ ان سے ملنے گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت کو کھانا کھلا رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کا منہ صاف کیا تو اس عورت نے ان کے کان میں کچھ کہا, تو وہ قصاب مسکرایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ مجھے روز کہتی ہیں کہ تم جنت میں موسیٰ کے ساتھ ہوگے. تو میں مسکراتا ہوں کہ وہ کہاں اور میں کہاں. تو یہ ماں کی خدمت کا کتنا بڑا صلہ ہے, بہت بہت بڑا صلہ, اور یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں ماں جو ہے وہ اپنے 4 بچے ہوں 10 بچے ہوں ان کو پال لیتی ہے, لیکن ان 10 بچوں کے لیے مل کے ایک ماں کو پالنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. اس میں آپ کیا کہیں گی, ایسا کیوں آخر؟ یہاں پر میں ایک بات یہ کہوں گی, میں نے بہت ساری فیملیز یہ دیکھی ہیں کہ جنہوں نے یہ جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, میرا ایک ہی بلیف ہے کہ چونکہ میں ایک فیملی ہے جس کو میں جانتی ہوں, وہ 4 ان کی مطلب اولاد ہیں. جب ان کی والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو والدہ آ گئی. وہ ایک اب رولنگ سٹون کی طرح ہے, وہ کبھی ایک بھائی کے پاس بیٹے کے پاس جاتی, کبھی دوسرے بیٹے کے پاس جاتی, کبھی تیسرے بیٹے کے پاس جاتی ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ان کو رکھنے کو تیار نہیں ہے. تو ابھی وہی خاتون وہ ابھی گئی ہوئی دارالامان, اور انہوں نے کتنی اسٹرگل کی ہوگی ان بچوں کو پالنے کے لیے. سارے ڈاکٹرز کو اس نے بنائے, سارے بچے ڈاکٹرز, اور وہ ایک ماں کو نہیں رکھ سکے. اور دیکھیے جب آپ کچھ بنتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ کی ماں کا ہاتھ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کی اب چونکہ میری والدہ نہیں ہے, میری مدر ان لا ہے, میں نے ہمیشہ اپنے میاں کو ایک ہی بات کی ہے کہ آپ میری والدہ نہیں ہے نا, تو مجھے یہ احساس ہے
تمہاری والدہ ہے, اس کو چیرش کرو, یہ لمحہ ٹائم ہے, انجوائے کرو, ایگزیکٹلی. جتنا ہو سکے خدمت کرو, ورنہ یہ ٹائم پھر آپ کے پاس دوبارہ واپس نہیں آئے گا. کیونکہ اب میری والدہ نہیں ہے, مجھے ایک ایک چیز کا احساس ہوتا ہے. والد صاحب بھی پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے فوت ہوئے, اور احساس تیز ہو گیا, کیونکہ اب اس گھر میں کوئی نہیں ہے ہمارا. بھائی کا گھر ہے, لیکن وہ اس گھر میں ماں باپ نہیں ہے نا, خالی لگتا ہے. حالانکہ بھائی بہت خیال رکھتے ہیں, بہت چیزوں کا, میری بھابھی بہت خیال رکھتی ہیں, لیکن وہ خلا ہے اس گھر میں. تو بس میں جاتی ہوں اور آتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں. لیکن ہم جو اولاد ہے نا, جب ہم والدین کا خیال نہیں رکھتے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں سے ہم انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب آپ کی ماں بھی آئے گی رہے گی, اب فلانا بھی آ کے رہے گا. تو دیٹ ایکچولی جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے اپنے والدین کی وہ عزت بڑھائیں, وہ خیال رکھیں اور کروائیں. اور وہ عزت کریں گے تو دوسرے بھی کریں گے. اور ماں کا تو یہ حضور پاک کا ایک واقعہ ہے, وہ انہوں نے بیان یہ دیا تھا, طارق جمیل اس دن یہ بات کر رہے تھے, طارق جمیل صاحب, کہ حضور پاک کہتے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ مجھے آواز دے, میں وہ نماز کو توڑ دوں گا اور میں ماں کی بات سنوں گا. اتنی بڑا رتبہ ہے, اتنا بڑا رتبہ ہے. صحیح بات. تو مطلب اس سے بڑا رتبہ تو اور کوئی نہیں کہ اپنے خالق حقیقی سے اس کو چھوڑ کے وہ والدہ کی بات سنیں گے. کہتے کاش کہ میری والدہ زندہ. اچھا, ہمارے جو آڈینس اس ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں C91 پہ, مائیں دیکھ رہی ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ میسج تو یہ جس طرح میری والدہ کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلیو ان یور سیلف ایز اے وومن, ایز اے مدر, بلیو ان یور سیلف. اور وہی بلیف آپ اپنے بچے میں ڈالیں کہ وہ اس ملک کے لیے, اپنے لیے کچھ کر کے دکھائیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ایک دفعہ پھر سے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سے بات کی, ان کی رائے لی, تو ان کی رائے سے بھی اور میری رائے سے بھی میرے خیال سے کہ ماں کے لیے ایک دن نہیں ہونا چاہیے, ہر دن ماں کا دن ہونا چاہیے. یہ جو مدرس ڈے ہے یا جو اس طرح کی چیزیں, یہ ہم نے مغرب سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. تو اپنی ماؤں کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان کی دعائیں لیں, کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں ملنے والا. اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.